نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم مفتی اعظم پاکستان، ہم سب کے پیارے سرمایہ ملت حضرت علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود آج سید یوتھ فیڈریشن کے نوجوانوں کی دعوت پر، گزارش پر اس پروگرام میں تشریف لائے۔ میں تہہ دل سے حضرت کا ممنون ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ آپ کے آنے سے ان نوجوانوں کا حوصلہ اور ان نوجوانوں کے حوصلے یقیناً بلند ہوں گے، اور آپ کے آنے سے اس محفل کی برکتیں دوبالا ہو گئیں۔ ہمارے اس علاقے کھارادر کی ایک روایت ہے کہ یہاں پہ جلسے 12 بجے شروع ہوتے ہیں، اور ہمارے جو بزرگ مفتیان کرام ہیں، جس میں مفتی اعظم پاکستان بھی شامل ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلسے شروع ہوں، جلدی اختتام پذیر ہوں، اور حضرت کی عادت کریمہ یہی ہے کہ 10 ساڑھے 10 بجے تک یہ خطاب کر کے گھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ باقی معمولات حضرت کے مطالعے کے اور صبح جلدی اٹھنے کے اور پھر دارالعلوم کی مصروفیات ہوتی ہیں۔ میں نے حضرت کی خواہش کا یقیناً احترام کرنا لازمی سمجھا، مجھ پہ فرض ہے، تو حضرت مظفر شاہ صاحب اور شاہ عبدالحق صاحب اور دیگر مقررین سے میں نے گزارش کی کہ 11:15 ساڑھے 11 سے پہلے میں حضرت مفتی منیب الرحمن صاحب سے خطاب کروانا چاہتا ہوں، تو کچھ دیر میں باقی زعماء اور مقررین اور خطبہ بھی تشریف لائیں گے۔ مفتی صاحب تشریف لائے۔ مفتی صاحب انشاءاللہ تعالی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب اس کانفرنس میں خطاب فرمائیں گے، حالات حاضرہ پہ بھی خطاب فرمائیں گے، چونکہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ لمحات خوش نصیبی کا باعث ہوتے ہیں۔ جب مفتی صاحب کے خطاب کو ہم سنتے ہیں تو جاننے کا موقع ملتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اطراف میں کیا ہو رہا ہے، عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے، کیا حالات ہیں، اور ان حالات میں ہمیں لائن آف ایکشن بھی ملتی ہے۔ چونکہ سید یوتھ فیڈریشن کی جانب سے گزشتہ 4 سالوں سے یہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، تو میں حضرت کی خدمت میں 2 منٹ لوں گا کہ یہ علاقہ کھارادر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا علاقہ ہے، اور اہل سنت کی بڑی بڑی شخصیات اس علاقے کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں۔ حضرت مولانا الیاس عطار قادری صاحب کا تعلق بھی اسی علاقے سے نسبت ہے، تعلق ہے۔ حضرت علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری صاحب کا بھی تعلق اسی علاقے سے، اور میرے، آپ کے، ہم سب کے محبوب قائد علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی اسی علاقے سے۔ یہیں سے الیکشن لڑے، یہیں سے ختم نبوت کی تحریک کا آغاز ہوا، یہیں سے نظام مصطفیٰ کی تحریک کا آغاز ہوا، اور کراچی کا سب سے بڑا میلاد مصطفیٰ کا قدیم جلوس، وہ بھی ککری گراؤنڈ سے نشتر پارک تک جو نکلتا ہے، اس کا آغاز بھی اسی علاقے سے ہوتا ہے۔ میلاد شریف ہو، ماہ رمضان ہو، محرم الحرام ہو، شب معراج ہو، شب برات ہو، شب قدر ہو، جو بھی اسلامی مہینے ہیں، ایام ہیں، ان کو اس علاقے میں بہت ہی احتشام کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہاں کی مساجد الحمدللہ بھری رہتی ہیں، خواتین میں حیا و پردے کا بہت ہی زیادہ رجحان ہے، اور مذہبی علاقہ ہونے کی وجہ سے اور اہل سنت کا علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر آپ کو، ہمیں، ہم سب کو جا بجا درود و سلام کی آوازیں آتی رہتی۔ سید اور سادات نوجوانوں کے کچھ ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے نوجوانوں کا مستقبل محفوظ کریں، انہیں دین کی طرف راغب کریں، اور انہوں نے سید یوتھ فیڈریشن کے نام سے یہ نوجوانوں کا دستہ تیار کیا، جو خلق خدا کی خدمت بھی کرتے ہیں، سادات کی خدمت کرتے ہیں، سادات کو، یا سادات میں جو غریب نادار فیملیز ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کو سستے راشن کا انتظام کرتے ہیں، بڑے بڑے سٹالز لگاتے ہیں، پورا سال کام کرتے ہیں یہ نوجوان، اور سال میں وہ سارے ایام جو کہے یہ جاتے ہیں عموماً کہ اہل سنت کے لوگ
ان ایام کو نہیں مناتے، سید یوتھ فیڈریشن کے نوجوان ان ایام کو یا ان ایام میں کسی نہ کسی پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں. جیسے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بھی مناتے ہیں، جیسے امام حسن کانفرنس بھی ہوتی ہے، محرم میں بھی اسی طرح سے، پھر مولا کائنات سے ریلیٹڈ جتنے بھی. تو یہ وہ ایام ہیں جن کو منا کر آج ہم نے دیکھا کہ امام حسن کے نام سے منسوب 6 کانفرنسز کراچی میں ہو رہی ہیں، جو آج سے 4-5 سال پہلے کہیں سننے میں آتی تھی کہ ہمارے پلیٹ فارم سے امام حسن کانفرنس ہوتی ہے. اور امام حسن مجھ سمیت کئی ایسے نوجوان ہیں، لوگ ہیں، بزرگ ہیں کہ جن کی پسندیدہ آئیڈیل شخصیت ہے. ہم چونکہ اپنے اکابرین کا، اپنے بزرگوں کا یا ان کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے تو ہم شیکسپیئر کو پڑھتے رہتے ہیں، بھارت کے اور غیر مسلموں کے بڑے بڑے شعراء کو پڑھتے ہیں، ان کے مفکرین سے مروب ہوتے ہیں، ان کے مقررین سے مروب ہوتے ہیں. ہم پڑھتے نہیں ہیں کہ ہمارے اکابرین نے کیسے کارنامے انجام دیے. عموماً ہمارے ہاں اخلاق، کردار، تقریر، حلم، خطبات اور ساتھ ساتھ دور اندیشی، حکمت، تدبر، یہ وہ خاصیتیں ہیں جو ہمارے ہاں عموماً 50 سال کی عمر کے بعد یا 60 سال کی عمر کے بعد لوگوں کی عادتوں میں نظر آتی ہیں. لیکن اگر امام حسن کی سیرت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ ساری خاصیتیں، خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان میں موجود رکھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ، محبوب، پیارے نواسے، اور سرکار جنہیں اپنا بیٹا فرماتے تھے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں حضرت امام حسن کی سیرت کا مطالعہ کریں، دیکھیں انہوں نے فیصلے کس طرح کیے، صلح کیسی کروائی، حلم و بردباری کیسی تھی، کس طرح سے نرم گوشی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، کس طرح سے 2 گروہوں میں اپنے حکمت و تدبر کے تحت فیصلے کر کے محبت قائم کرتے تھے. برداشت کتنا تھا ان میں، تحمل کتنا تھا. یہ سب کے سب ایک بہت بڑی عمر میں نہیں، ایک نوجوانی کے عالم میں رب تعالیٰ نے انہیں یہ خاصیت عطا فرمائی. آج کی اس کانفرنس کے ذریعے حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب ہم سب سے خطاب کریں گے. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کا سایہ تا دیر اہل سنت پہ قائم و دائم رکھے. ایسے ہی بزرگوں کے پروگراموں میں آنے سے، محفلوں میں آنے سے ہماری عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہمارے حوصلوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، سننے کو ملتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے، سمجھنے کو ملتا ہے. اہلیان خاردر انشاءاللہ تعالیٰ یہ مفتی صاحب کو بتاؤ، تھوڑی دیر کے بعد یہ پورا پنڈال جو ہے وہ پورا بھر جاتا ہے. ہر سال یہ پورا کھچا کھچ بھر جاتا ہے. بس یہاں پہ ٹائمنگ کا ایک ایشو ہے. آپ تقریر شروع کریں، لائیو بھی ہر جگہ دکھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اور